سعودی عرب میں اس وقت تقریباً 18 لاکھ پاکستانی مزدوری کر رہے ہیں اور یہ وہاں کی سب سے بڑی غیر ملکی کمیونٹیز میں سے ایک ہیں۔ لیکن بیرون ملک قید پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد بھی سعودی عرب میں ہی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق اس وقت 3000 سے زائد پاکستانی سعودی جیلوں میں قید ہیں، جبکہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق اس سال اب تک 15 پاکستانیوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔ انفیکٹ سعودی عرب میں سب سے زیادہ سزائے موت بھی پاکستانیوں کو ہی مل رہی ہے۔ 2014 سے اب تک 74 پاکستانیوں کو پھانسی دی گئی ہے۔ زیادہ تر پر منشیات کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ تو اس وقت جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی یمنا رضوی ہمارے ساتھ ہیں۔ یمنا، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سعودی عرب کے نظام انصاف میں کہاں خامیاں ہیں، کیا مشکل ہوتی ہے پاکستانی قیدیوں کو وہاں اور کیوں؟ دیکھیں، سعودی عرب کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لیگلی، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسپیشلی مائیگرنٹ ورکرز کے لیے کوئی غیر جانبدار مترجم اور وکیل نہیں ہوتے۔ وہ اپنی طرف سے شریعہ لاء کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ڈرگز کے لیے، منشیات کے لیے سزائے موت دی جائے گی، اور اس کے اوپر ان کے لیے وہ کوئی ایسی ریفارمز نہیں کر رہے۔ جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں وہ کوئی ایسے کرمنلز نہیں ہے۔ مجھے یمنا کی آواز سننے میں دقت ہو رہی ہے۔ یمنا، اگر آپ میری آواز سن سکتی ہیں تو میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے جس طرح بتایا کہ ایک تو ان کو ٹرانسلیٹرز یا مترجم نہیں ملتے، اس کے علاوہ غیر جانبدار وکیل نہیں ہے، اور جس طرح سے سعودی عرب میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے شریعہ لاء کو، اسی طرح سے وہ اپلائی کر دیتے ہیں، اور بہت سے پاکستانی نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ان قوانین کو۔ تو اگر آپ میری آواز سن سکتی ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے، کیوں اس بارے میں کوئی ہم بامانی پیش رفت نہیں دیکھ سکے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، آپس میں جو دوستانہ تعلقات ہیں، وہی آڑے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ نے 2017 کے اندر پاکستانی منسٹری آف فورن افیئرس کو کہا تھا کہ وہ ایک کانسولر پروٹیکشن پالیسی بنائے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور آئی تھنک کہ یہ مسئلہ ہماری فورن منسٹری سے ہی پوچھنا چاہیے کہ ابھی تک ان لوگوں نے یہ ایسی پالیسی کیوں نہیں بنائی، یا ان لوگوں نے سعودی عربیہ سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی۔ مارچ کے اندر فیڈرل کیبنٹ نے ایک پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ کو اپروو کیا گیا تھا، اس کی بھی ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے۔ اب جو نئی حکومت ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے پرزنرز کے بارے میں جو باہر ہیں، لیکن اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکنامک ڈیل سے سائن کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اور مزید ورکرز کو باہر بھیجیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی جو وہاں پہ ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ رائٹ، تو اب یہ بتائیے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہم جانتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ بیرون ملک جو پاکستانی قید ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا جسٹس پروجیکٹ پاکستان جو ایک عرصے سے اس مسئلے پہ کام کر رہا ہے، کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی آپ کی حکومت کو؟ دیکھیے، ہماری سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ جو پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ جو کیبنٹ نے اپروو کی تھی، اس کے بارے میں بات کی جائے، وہ سعودی گورنمنٹ سے اس کے بارے میں بات کریں۔ اوپر سے کانسولر پروٹیکشن پالیسی، ایک یونیورسل کانسولر پروٹیکشن پالیسی جس کے آرڈرز لاہور ہائی کورٹ نے دیے ہیں، اس کے بارے میں گورنمنٹ کچھ کرے، اس کو بھی ایک شامل کیا جائے گورنمنٹ کے اندر۔ اور تھرڈلی، آئی تھنک جو آپ بات کہہ رہی تھی کہ منسٹری آف فورن افیئرز نے اس بات کو ابھی تک کیوں نہیں کیا، آئی تھنک ادھر کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا پرائیورٹی کا مسئلہ ہے کہ اٹ مائٹ ناٹ بی این ایشو آف دیم، جو ان کی پرائیورٹی لسٹ پر کافی ہائی ہو، جو ہونا چاہیے۔ اور یمنا رضوی اس وقت ہمارے ساتھ ہی جسٹس پروجیکٹ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، جو بہت عرصے سے بیرون ملک قید پاکستانیوں کے مسئلے پہ کام کر رہا ہے۔ یمنا رضوی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔